بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم، آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان
حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، عزیز طلبہ اور دیگر حاضرین، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسی کتاب کہ جس کا مقام تمام علماء کے نزدیک متفقہ یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے تو یہ بخاری شریف ہے۔ عزیز دوستو بزرگو، اس بخاری شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ تصنیف فرمایا اور اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے ارشادات کو جمع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، جس کو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا مقام حاصل ہے، سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے، سب سے بڑا درجہ حاصل ہے، یقیناً یہ مقام، یہ درجہ، یہ مرتبہ ویسے ہی نہیں ملا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنے شرائط کے ساتھ اور جتنے تقوی اور طہارت کے ساتھ اس کتاب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع فرمایا ہے، یقیناً ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، بڑی نعمت ہے کہ ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ یہ کتاب کا درس ہوتا ہے۔ طلبہ عزیز دورہ حدیث میں پہنچ کر اس کتاب کو مکمل اپنے استاذوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس دورہ حدیث میں یہ طلبہ عظام حدیث کی بڑی بڑی ذخیر کتابیں پڑھتے ہیں، کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں احادیث ان کی زبان پر آتی ہے، اور ہر حدیث میں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، مبارک نام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے کانوں میں پڑتا ہے، تو ہر موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، درود پاک کا پڑھنا یہ کوئی معمولی کام
اور معمولی عبادت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ درود وہ عمل ہے کہ اللہ خود بھی اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ بھی اپنے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں، لہذا اے بندو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو گویا اللہ خبر بھی دے رہے ہیں اور حکم بھی دے رہے ہیں، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث پاک کے ان کتابوں کے پڑھنے کے وقت طلباء کو شروع میں بتایا جاتا ہے اس کی غرض، اس کی غایت، کہ ہم کیوں ان کتابوں کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے پڑھتے ہیں۔ بہت سے اغراض اور مقاصد بیان کرنے کے بعد ایک غرض، ایک مقصد اور ایک غرض و غایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے اکثرهم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مبارک گھڑی ہے، یہ طلباء جنہوں نے سال بھر حدیث کی ہزاروں حدیثیں انہوں نے پڑھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سیکھا، سمجھا، پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں قبولیت سے مالا مال فرماوے، اپنی رضامندی نصیب فرماوے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت نصیب فرماوے اور آپ کی شفاعت نصیب فرماوے۔ عزیز دوستو، بزرگو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے پڑھنے کا جیسا کہ میں نے مقصد بتایا، ایک یہ بھی ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بخاری شریف میں امام بخاری نے جو جمع کی ہے، انہوں نے 2 جلدوں میں یہ کتاب تصنیف فرمائی اور تقریباً انہوں نے جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس کو جمع کیا ہے اور اس میں مکمل شریعت کو بیان کر دیا ہے۔ لہذا بخاری شریف کا ایک مقام ہے، بخاری شریف کا ایک مرتبہ ہے۔ ایسی کتاب ہمارے اس ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج وہی کتاب کا اختتام اور اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس موقع پر
ہم سب جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ عزیز طلبہ، بخاری شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احادیث کو ہم نے پڑھا، یقیناً ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائیں اور آپ کی ایک ایک حکم کی تعمیل کریں، آپ کی ایک ایک سنت کی اتباع ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ حدیث کی عظمت کے ساتھ جب ہم اس کا سبق پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ایک الگ ہوتا ہے، لہذا اس کے ذریعے سے جب عظمت ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو دیکھو حدیث میں وہی سب واقعات اس بخاری شریف میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے دل میں عظمت پیدا ہونی چاہیے، محبت پیدا ہونی چاہیے۔ حدیث میں جو واقعات بیان کیے گئے، کہیں تو مکہ المکرمہ کا ذکر ہے، کہیں مدینہ المنورہ کا ذکر ہے، کہیں مقام ابراہیم کا ذکر ہے، کہیں خندق کا ذکر ہے، کہیں تبوک کا ذکر ہے، کہیں خیبر کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ مدینہ کے الگ الگ مقامات، غزوہ احد کا ذکر ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی تو حدیث کے پڑھنے کا ایک مزہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت کا معاملہ فرمایا، اور کیسا انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے قربان کیا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ خندق کھودنے میں مشغول ہے، بھوک کی شدت ہے، ایسے موقع پر صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا کرتا اوپر کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی بنا پر ہم نے اپنے بدن پر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا مبارک اوپر کیا تو دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر دو دو پتھر بندھے ہوئے۔ حضرات صحابہ کو عجیب اس موقع پر ایک محبت پیدا ہوئی، انہوں نے یہ اشعار پڑھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ اس بات پر بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے ہم جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ آپ نے فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ یا فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما اور مہاجرین کی مغفرت فرما، انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر جواب میں ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں، اللہم لولا اللہ مہتدینا،
ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ تیری طرف سے ہدایت نہ ملتی تو ہم ہدایت پر نہ آتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوئی کہ جس کی بنا پر ہم آج ہدایت پر ہے، آج ہدایت کے بعد دین اسلام پر قائم ہے اور دین اسلام کے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو عظمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور پھر آپ کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ آخری باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب جو آخری کتاب امام بخاری نے بیان کی ہے اس کا عنوان ہے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم یا کتاب التوحید۔ دو عنوان ہے اس کے، دونوں بھی نام ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث اس کتاب میں مختلف ابواب میں امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے اور ہر باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر کے ان لوگوں کے عقائد کو جو فرق باطلہ ہے، جیسے کہ جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، معتزلہ ہے، ایسے فرقے آج بھی دنیا میں وہ فرقے اس نام سے تو نہیں ہے لیکن اس طرح کے عقائد رکھنے والے آج بھی موجود ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے اپنے اپنے ناموں کو بدل دیا ہو، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں ذکر کر دی ہے، اس کے ذریعے سے یہ ہمارے پاس ایک مضبوط عقیدہ، صحیح عقیدہ اور ان لوگوں کے خلاف یہ دلیلیں موجود ہیں، اسے ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اپنے اندر صحیح عقیدے کو بٹھانا چاہیے اور غلط عقائد کا رد کرنا چاہیے۔ اور دلیل کے طور پر امام بخاری نے جیسے ہر باب میں بہت سارے ان عقائد کو جو ہے جنہوں نے باطل عقائد عام کر رکھے تھے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کو مستحضر رکھنا چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور عقیدے کو، صحیح عقیدے کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے اور اس کے لیے امت میں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے تو دین کی خدمت کریں گے، آپ کے سامنے بھی معصوم بچے، عوام سب آپ کے سامنے بیٹھے گی، آپ سے وہ استفادہ کرے گی، لہذا آپ کو ان معاشرے میں جانے کے بعد اگر ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہے تو ہمیں اس کا رد کرنا چاہیے اور دین اسلام کی اور شریعت کی دفاع میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو آگے کرنا چاہیے، تیار رکھنا چاہیے۔ بہرحال آخری باب ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس باب میں بھی ایک عقیدے کو بیان کیا گیا ہے جس عقیدے کے متعلق وہ لوگ جو فرق باطلہ کے ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا تھا کہ قیامت کے دن وزن کے لیے ترازو کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس تو یہ علم ہے کہ اس کا کتنا عمل ہے اور اس کا کیسا عمل ہے۔
پھر اللہ کو اعمال تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کے وزن کے لیے ترازو قائم کی جائے گی، حالانکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک گھڑی آئے گی، ایک موقع آئے گا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے ترازو کو، اعمال کے وزن کے لیے ترازو کو قائم کریں گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترازو کے مطابق، ہمارے اعمال کے مطابق جو پلڑا بھاری ہوگا، ہلکا ہوگا، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ جہاں بھی باب قائم کرتے ہیں، اگر اس عنوان کے تحت آیت کریمہ ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن یہ ایک متن ہے، اور حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اس کی شرح ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ کل قیامت کے دن ہم وزن کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ کتنی ترازو ہوگی، ایک ہوگی یا دو ہوگی یا کئی ہوگی۔ بہرحال اس کے بھی ائمہ نے، مفسرین نے جواب دیے ہیں کہ ترازو ایک ہی ہوگی، لیکن وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں موازین، میزان کی جمع ذکر کی ہے، اس لیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ وہ ترازو کتنی بڑی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس میں سما جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وزن کے لیے ترازو قائم کی جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، پھر اللہ کو وزن کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتمام حجت کے لیے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے وزن، میرے عمل کا کوئی حساب نہیں ہوا، اس کو جانچا نہیں گیا، اس کو دیکھا نہیں گیا، اور میرے بارے میں اس طرح کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ وزن قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، اور ساری امت کے سامنے ہر بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کس کا عمل کون سا ہے، اور کتنا وزنی ہے، اور کتنا بوجھل ہے، اور کتنا ہلکا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے، اور وہ ترازو کے دو پلے ہوں گے، ایک داہنی جانب ہوگا، ایک بائیں جانب ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں داہنی جانب والا پلڑا جنت کے محاذ میں ہوگا، جنت کے برابر میں ہوگا، اور بائیں جانب کا پلڑا جہنم کے محاذات میں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، یقیناً یہ بڑی خطرناک گھڑی ہوگی جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کو اللہ اپنے سامنے پیش کریں گے، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت اے اللہ مجھے رسوا نہ کر۔ حدیث میں آتا ہے، خود بخاری شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بت پرست تھے، بلکہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت تراش بھی تھے، وہ کفر پر اور اسی حالت میں شرک کے ساتھ رخصت ہوئے اس دنیا سے، تو ظاہر بات ہے بغیر ایمان کے جو بندہ جاتا ہے اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن ان کے والد کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے باری تعالیٰ، تو نے دنیا میں میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تو کل قیامت کے دن رسوا تجھے نہیں کیا جائے گا، اور میں نے دعا کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالی ان کے ابا کی شکل بچھو میں تبدیل کر دیں گے، بچھو کی طرح ہو جائے گا، اور پھر ان کو گندگی میں لت پت کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت اپنے باپ کے بارے میں ہوگی وہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایسی رسوائی کا دن ہوگا کہ اللہ قربان جائیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو پہلے ہی سے یہ فرما دیا کہ تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن رسوا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اور اسی شان کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو بھی یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا ہے، مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے، ایک باب قائم ہے، باب ثواب ہذہ الامہ، اس کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے کہ کیا کہنا اس امت کا کہ جس کے شروع میں ہوں، جس کے وسط میں بیچ میں مہدی ہے، اور جس کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، لواء الحمد جسے کہتے ہیں، اس کے سائے میں آدم علیہ السلام وما دونہ، اور اس کے علاوہ سارے کے سارے ہوں گے، اور یہ امت کو ایک لقب دیا جائے گا، جو لقب ہے حمادون، اللہ کی خوب تعریف کرنے والے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی وہ فضیلت، وہ مقام، وہ شان عطا فرمائی ہے۔ بہرحال وہ گھڑی بڑی خطرناک گھڑی ہے، جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جس دن اللہ کے سامنے حساب لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من نوقش عذب، کہ جس کی چھان بین ہوگی حساب کتاب کے وقت وہ تو کوئی جواب نہیں دے پائے گا، لہذا اس کے لیے عذاب خدا وسیع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مجلس میں موجود تھی، جب انہوں نے سنا تو ان کو ایک اعتراض ہوا۔ اس اعتراض پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ہم قیامت کے دن آسان حساب کریں گے۔ تو جب آسان حساب ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں منو کی شعوذب، تو پھر اس میں تعارض نظر آ رہا ہے دونوں باتوں میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جس کا حساب اس طرح لیا جائے
جیسے ورق گردانی ہو گئی، سرسری طور پر دیکھ لیا گیا تو وہ تو بچ جائے گا، لیکن جہاں اللہ کسی ورق کو پلٹ کر کسی گناہ کے بارے میں پوچھ لے کہ یہ تم نے کیوں کیا تھا، تو اس کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس وقت ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے باری تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ ہے مجنوں کی شکل زیبا۔ اگر چھان بین کرنے پر اللہ آ جائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے نجات کی کوئی شکل نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رحمت کے اور اس کے فضل اور اس کے کرم کے۔ لیکن اللہ اگر ہمارا حساب آسان کر دے رہے اور سرسری نظر سے مار کر ہمیں یہ کہہ دے رہے کہ جاؤ تمہارا حساب ہو گیا، تو یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ ہاں، ایک جماعت ایسی بھی ہوگی، حدیث میں آتا ہے 70,000 میری امت کے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی تھے عکاشہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان 70,000 میں ہو جاؤں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں شامل کر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر دی کہ جاؤ تم بھی ان 70,000 میں ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی اور اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبقک عکاشہ۔ اب تم سارے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے عکاشہ سبقت لے گئے، اگر ایسا ہی ہے تو ہر کوئی ایک کے بعد اٹھتا جائے گا اور یہ کہے گا میرے لیے بھی دعا کر دو، میرے لیے بھی دعا کر دو۔ بس عکاشہ تم سے آگے نکل گئے اور عکاشہ کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ تم بھی ان خوش نصیب 70,000 لوگوں میں سے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی اس طرح کا معاملہ فرماوے اور ہمیں بھی بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرماوے اور حساب یسیرہ کا معاملہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ فرماوے۔ تو بہرحال یہ گھڑی بڑی خطرناک ہوگی، ایسے موقع پر ہمیں جو ہے اپنی نفسی ہی کی فکر ہوگی۔ قرآن مجید نے اس منظر کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کب ملے گا؟ یہ آسانی اور یہ رسوائی سے حفاظت اور یہ اللہ کی ناراضگی سے حفاظت جبکہ دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص لوگوں کو مقرر کیا ہے کہ جیسے روزے دار باب الریان جن کے لیے متعین کیا گیا ہے ہر ایک کے لیے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو جنت کے جس دروازے سے داخلہ چاہے ان کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ یہاں سے داخل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور ویسے تو حدیث امام مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں اس بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء سے بھی فرمائیں گے کہ میں نے تم کو اس لیے علم نہیں دیا
کہ میں تم کو رسوا کروں آج. لیکن کون سے علماء؟ وہ علماء جو اپنے علم کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر عمل پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ نے علم اسی لیے دنیا میں عطا فرمایا علماء کو تاکہ وہ قیامت کے دن اس کو رسوا نہ کریں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء وہ ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. لہذا ان اوصاف سے ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے. بہرحال قرآن مجید کی آیت باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے علاوہ بھی وزن اعمال کے معاملے میں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کہیں فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. کہیں فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو اب یہاں میزان سے مراد وہ میزان ہے جو ہم دنیا میں اپنے اندر اپنے معاملات کے موقع پر ترازو میں تولتے وقت جو چیزوں کو ترازو میں تولتے ہیں وہ ترازو مراد ہے. تو قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. جو ہمارے درمیان معاملات کے وقت تجارت کے موقع پر وزن کر کے ترازو میں مال کو خرید و فروخت کے موقع پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ تم اس وقت اپنی ترازو کو سیدھی رکھو، یعنی وزن کے معاملے میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو بہرحال یہ میزان اور موازین یہ ایک مفرد ہے، میزان اور موازین یہ جمع ہے. آگے اللہ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی اور ان کے بول بھی تولے جائیں. قرآن کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. بندہ جو بھی بات کرتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگراں متعین ہے جو تاب میں لگا رہتا ہے، وہ ہماری بات کو محفوظ کر لیتا ہے. لہذا وزن الکلام اذا نطقت ولا تکن کسرسارتی. جب بھی ہم بات کریں اپنی زبان سے کوئی جملہ کہیں تو ایسے ہی بلا سوچے سمجھے نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے یہاں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہر بات کو ریکارڈ کر سکتا ہے. تو اللہ کی ذات تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں بندے کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور بندے کے اقوال بھی تولے جائیں گے. ہمارا عمل اللہ کے یہاں دیکھا جائے گا کہ کتنا وزنی ہے، کتنا بھاری ہے. اور وزن اخلاص کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے بندے کے عمل میں آتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پینو کے درخت پر چڑھے ہوئے، اور پینو کے درخت پر جب چڑھے وہ چونکہ قد کے اعتبار سے بھی بہت پست تھے اور جسامت کے اعتبار سے بھی بہت ہلکے پھلکے تھے. ان کے پاؤں کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں. وہ جب ٹہنی پر چڑھے تو ہواؤں کے جھونکے سے وہ ٹہنی کے ساتھ ساتھ خود بھی جھول رہے تھے،
صحابہ نے جب ان کی ٹہنی دیکھی تو آپس میں مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے، آپ نے فرمایا کیا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں اور اس کے پاؤں کو دیکھ کر اس کے اوپر تم مسکرا رہے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کے یہ پاؤں اور ان کی پنڈلیاں قیامت کے دن وزن کے ترازو میں احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہوگی۔ تو یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا، جس کی بنا پر اتنا ہلکا پھلکا آدمی کل قیامت کے دن اتنا وزنی ہوگا، ان کا پیر، ان کی پنڈلی، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہوگا۔ تو یہ وزن کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ تقوی سے پیدا ہوا۔ ان کو اللہ نے عجیب صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا القرآن من اربعۃ، کہ 4 لوگوں سے تم قرآن کا علم حاصل کرو۔ ان 4 لوگوں میں یہ خوش نصیب صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے قرآن مجید کا یہ علم عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں کہ تم قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کرو۔ تو یہ ہے ان کا تقویٰ، یہ ہے ان کی صلاحیت، یہ ہے ان کا اخلاص، جس کی بنا پر کل قیامت کے دن ان کا وزن اتنا بوجھل ہوگا۔ بہرحال اللہ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ، وقال مجاہد القسطاس القسطاس، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں عدل کی، جو ایک رومی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو تو اللہ نے فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو پھر عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، اس میں یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر زبان میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے، دوسری زبان کا لفظ اس کو زبان کا رنگ دے کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ٹیلی فون ہے، اس زمانے میں عربوں کے یہاں نہیں تھا، جب یہ آیا تو اب انہوں نے بھی اس کو اپنی زبان میں اس کو عربیت کا رنگ دے کر کہا تلفزیون۔ تو یہ ایک ہر زبان میں اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے یہ آیت جو قرآن میں اللہ نے فرمایا قرآن عربیہ یا بلسان عربی مبین، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، ایک قول یہ بھی ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، اور جس کے معنی آتے ہیں عادل، انصاف کرنے والے۔ مصدر اور اس کا باب جب بدل جائے گا تو معنی میں بھی تبدیلی آئے گی، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو عربی زبان ہے وہ اتنی نازک ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی فرق آتا ہے تب بھی معنی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے عربی زبان کی، اس لیے اس کے اندر دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اگر وہ مقصد کا مصدر ہے تو اس کے معنی آتے ہیں انصاف کے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ یہاں آیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اگر وہ قاصد ہے تو اس کے معنی آتے ہیں
ظالم کے قرآن مجید میں یہ بھی معنی استعمال ہوا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ظالمین کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ہوگا۔ تو بہرحال یہ عربی زبان کی خوبی ہے، اس میں اتنی وسعت اور گنجائش ہے کہ اس میں جیسے کہ اگر ایک حرف بدل جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں بھی بتایا گیا۔ آگے روایت ہے، سند ہے، حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد ابن اشکاب یا احمد ابن اشکاب، اور پھر اس روایت کو امام بخاری کے استاد احمد ابن اشکاب نے ان کے استاد محمد ابن فضیل سے لیا، اور محمد ابن فضیل نے اپنے استاد عمارہ ابن القعقاع سے لیا، اور عمارہ ابن القعقاع نے اس روایت کو ابو زرعہ سے لیا، اور ابو زرعہ نے یہ روایت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا۔ یہ حدیث پاک کی خوبی ہے، اور محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہر حدیث کی سند ہوتی ہے، اور کس نے کس سے، یہاں تک کہ پورا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور یہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کسی نے کہا ہے لولا الاسناد لقال من قال ما قال، اگر یہ اسناد اور سند کا اہتمام نہیں ہوتا کوئی کچھ بھی کہہ دیتا، کوئی بھی کچھ بھی کہہ اٹھتا اور یہ کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہر ایک کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے سند کا اہتمام کیا گیا، اور سند کے اہتمام میں وہ جو راوی ہے اس کی زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا، اور اس کو بھی پرکھا گیا، دیکھا گیا کہ واقعی یہ اس لائق ہے، اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں کہا ہے۔ اگر معمولی بھی پتہ چل جاوے کہ ان کی زندگی میں ایک مرتبہ مذاق سے بھی انہوں نے جھوٹ کہا ہو، تو محدثین اس کی روایت پر جو ہے سوالیہ نشان رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کی جاتی ہے اور محفوظ کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر علم حاصل کیا، بہت بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اگر نام چمکتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ جگہ جگہ آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے حضور کی صحبت میں اپنے آپ کو بالکل بٹھا دیا تھا، اور وہاں جا کر پڑے رہے، ایسے پڑے رہے کہ فاقے سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، مسجد نبوی کے باہر چل رہے تھے، بھوک کی شدت کی بنا پر وہ گچھی کھا کر زمین پر پڑ گئے، گر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی آئے گا اور اس کو میں جب نظر آؤں گا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے کھانے کے لیے کوئی انتظام کر دے گئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ شکل اختیار کی کہ کوئی کیسے میری طرف متوجہ ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا، کوئی یہاں سے گزرے گا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو حضرت عمر سے وہ مسئلہ پوچھنے لگے۔ مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ میری طرف متوجہ ہو اور ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ابو ہریرہ بھوک کی شدت میں بے حال ہے اور میرے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ نہ سمجھ پائے، ان کو اس کا احساس نہیں ہوا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا اور آگے چل دیے۔
اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ان سے بھی اسی طرح پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا کوئی احساس نہیں کیا، اور وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر آگے نکل گئے، اور پھر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ آپ کو جب گزرتے ہوئے دیکھا تو ابو ہریرہ پوچھنے لگے۔ اللہ کے نبی فوراً سمجھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استاد ہے، معلم ہے، ایسا استاد ہوتا ہے، ایسا معلم ہوتا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ مسئلہ بعد میں پوچھنا، میں سمجھ گیا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے، اور پھر اپنے مکان پر لے گئے اور مکان میں پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انتظام ہے؟ ابو ہریرہ کے لیے آپ نے سوال کیا تو گھر میں سے بھی جواب آیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پیش کی جا سکے۔ چنانچہ تھوڑی دیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر ایک دودھ کا پیالہ، ایک دودھ کا جام ہدیے میں آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو ہمارے لیے انتظام ہو گیا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفہ چبوترے پر دیگر صحابہ موجود ہیں، ان کو بھی لے آؤ، ان کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے اور ان سارے صحابہ کو بلایا جا رہا ہے، یہ میرے حصے میں کیا آئے گا؟ بہرحال وہ صحابہ کم و بیش 80 صحابہ موجود تھے، وہ سارے کے سارے 80 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حضرت ابو ہریرہ نے جب پیغام دیا تو وہ آ گیا۔ اب آنے کے بعد ابو ہریرہ سمجھنے لگے کہ میرا نمبر سب سے پہلا آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صحابہ کو یہ دودھ پیش کرو۔ صحابہ نے اس دودھ کو پیا۔ روایت میں آتا ہے شب نے شکم سیر ہو کر وہ تمام 80 صحابہ نے اس دودھ کو نوش فرمایا، اور پھر اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تم پیو، تو کہا میں نے بھی پیا اور میرا بھی پیٹ بھر گیا، لیکن خدا کی قسم اس پیالے میں ذرہ برابر بھی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اللہ کے حبیب سے علم حاصل کیا، اسی لیے سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں اگر روایات ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں۔ کلمے سے مراد وہ کلمہ نہیں ہے جو ہدایت النحو میں ہم نے پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ کلمہ سے مراد دو جملے ہیں، دو بول ہیں جو اللہ کو اور رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز دیکھیے، تشبیہ الی المتأخر، یعنی جو بات آپ آگے کہنے جا رہے ہیں وہ مقصود ہے، لیکن اس مقصود کو آپ بعد میں بیان کریں گے۔ سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اختیار فرمایا۔ پہلے فرمایا دو کلمے، اب سارے صحابہ متوجہ ہو گئے۔ تو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جانثار تھے، آپ کی باتوں کو ہماتن گوش پوری طرح توجہ دے کر سننے والے تھے عمل کی نیت سے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ رحمان کو بہت پیارے ہیں،
تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کو جب پیارے ہیں تو یا واقعی وہ کلمے بہت مشکل ہوں گے، بہت زیادہ زبان پر کٹھن ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، زبان سے بولنا بہت آسان ہے۔ اور پھر فرمایا لیکن زبان پر آسان تو ہے مگر کل قیامت کے دن جب ترازو میں تولے جائیں گے تو اس کا وزن اتنا بوجھل ہوگا، اتنا وزنی ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہو۔ یہ اللہ کے کلمے ہیں جس میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی پاکی، اللہ کی خوبی بیان کی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایسے کلمے اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، اور وہ قیامت کے دن ترازو میں بھی وزنی ہوں گے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا اللہ کے سامنے اور اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، ایک ایک رجسٹر تا حد نظر ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، لیکن جب وہ ترازو میں رکھے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے گناہوں کا پلڑا بوجھل ہو جائے گا، وہ جو ہے وزنی ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا هل ظلمک احد، کیا تیرے پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ یہ بات سب صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی زندگی میں اس نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے یہ کلمے کہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ چھوٹی سی پرچی جس پر یہ جملے اس کے کہے ہوئے لکھے ہوئے ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے اور اس کو نیکیوں کے پلوں میں رکھا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ سے نیکی والا پلڑا اتنا بوجھل ہو جائے گا، اتنا وزنی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جھک جائے گا اور اس کے وہ 99 گناہوں والا رجسٹر جس کو ترازو میں رکھا گیا ہے گناہوں کے، وہ پورے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اس کے مقابلے میں، وہ اور وہ اوپر کی جانب اٹھ جائیں گے۔ تو یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے، یہ محبت اور عقیدت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی وحدانیت کے لیے کل قیامت کے دن کتنے وزنی ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے ثقیلتان فی المیزان، وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ ہر عیوب سے پاک ہے، اور وہ بحمدہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام کمالات والا ہے۔ ظاہر ہے جو تمام خوبیوں والا ہو وہی تعریف کا لائق ہے۔ پھر دوبارہ کہا سبحان اللہ عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے اور عظیم یعنی وہ بڑی ہے۔ بڑا کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو خوبیوں والا ہوتا ہے، جو کمالات والا ہوتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ چھوٹے سے جملے ہیں جو کل قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں ایسے کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تسبیحات اور تحمید یہ
یہ جملوں کو ہمیں اپنی زبانوں پر ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سے وقت میں، کون سے موقع پر اللہ تعالیٰ ہماری ان تسبیحات کو اور اس اللہ کی تعریف کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو ہلکا پھلکا کر کے اس وزن کو جس میں نیکیاں تولی جائے گی اللہ بوجھل کر۔ اور ویسے میرے عزیز دوستو، آپ سب کو معلوم ہے فضائل اعمال میں ہمارے تبلیغ والے ساتھی یہ روایت پڑھتے ہیں کہ الجنت قیعان، جنت یہ پورا چھٹیل میدان ہے، اور ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، جو تحمیل پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے جنت میں ہمارے لیے یہ پودے لگائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے کل قیامت، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ایک پودا لگائے، وہ ایسا تناور درخت بنتا ہے کہ ایک عربی گھوڑا 100 سال تک اس کے نیچے چلے گا تب بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی تسبیح کی طاقت ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ تسبیح کا، تحمید کا، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ الخطایا ولو كانت مثل زبد البحر، کہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ یہ جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو یہ ہے فضیلت، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ گناہ جو مراد ہے اس سے وہ گناہ ہے جو گناہ صغیرہ ہے۔ البتہ گناہ کبیرہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ گناہ جس میں بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے وہ گناہ بھی جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ صغائر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریف کے لائق ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ سب سے بڑی ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اس کے علاوہ بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وزن اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی کل قیامت کے دن تو حسن خلق، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا بھی پابند کرنا چاہیے۔ بہرحال عزیز بچوں، آج آپ کی یہ بخاری ختم ہوئی ہے، اب آپ کو سند فضیلت دی جائے گی، اب آپ امت میں جائیں گے، لہٰذا یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں کہ ہم اپنے علم کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے، اللہ کی خشیت پیدا کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور امت میں علم کی اشاعت کے لیے، علم کی خدمت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر ہم ہمیشہ تیار رہیں گے اور اس میں مشغول رہیں گے۔ یہ عزم لے کر جائیں اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت میں رسوائی اٹھانی پڑے ہمیں، اور اس سے ایسا بھی کوئی کام نہ ہو جو اس ملک کے قاعدے قانون کے خلاف ہم سے ہو۔ ایسے میں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم علماء ہیں، اب ہمارے اوپر ایک مہر لگ گئی ہے کہ عالم، لہذا ایک عالم کی کیا صفت ہوتی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ سے رابطے میں رہنا چاہیے، اپنے اساتذہ کی کہی ہوئی باتوں کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کریں. بوٹل والے سب اپنی جگہ پر بیٹھے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بوٹل میں جب دم کیا جائے تو اطمینان سے سب کی بوٹل میں دم ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو آگے آنا نہیں پڑے. دعا کے بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات و حسنات سے بدل فرما. اے اللہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، اپنی رضامندی نصیب فرما. اے اکرم الاکرمین قیامت کے دن رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اکرم الاکرمین ہماری تمام کی حاضری کو قبول فرما. اس ادارے کی ہر طرف سے حفاظت فرما، ترقیات سے مالوان فرما، اس کی ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. اے اکرم الاکرمین ہمارے بڑوں کو میں برکت عطا فرما، ہمارے ایمانوں کو شفا عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما. اے اکرم الاکرمین جنت الفردوس ہمیں عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اکرم الاکرمین اپنی شفاعت نصیب فرما. اے اکرم الاکرمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کا قرب نصیب فرما. اے اکرم الاکرمین اپنی رضامندی سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ جو مانگا وہی عطا فرما، جو مانگنے سے گیا وہی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.